الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنی و حضرت بلال کا صدقہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، مابدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تمام یا شہ جیلا مدد، بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔
قادریم نعرائے یا غوث الاعظم میزنم دم ذی شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شریف پڑھ اللہ آپ کی ہماری خوش نصیبی تھی کہ 8 روزہ محرم الحرام کی نورانی عرفانی مجلسوں میں ہم نے شہدائے کربلا کے ذکر شہادت کو سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ واقعات کربلا کے بعد کے جو واقعات ہوئے، دشمنان اہل بیت کا جو عبرتناک انجام ہوا، قاتلان امام عالی مقام سے جو بدلہ لیا گیا، وہ بھی صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اسے بھی سنانے سے کچھ تسلی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا آج وہ بعد کے واقعات ہم اور آپ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عمر آپ کی بہت زیادہ نہیں تھی۔ حسین ابن علی نے کر دیا اعلان سر دے کر، حسین ابن علی نے کر دیا اعلان سر دے کر کہ فاسق کر نہیں سکتا امامت آل احمد کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو فاسق ہو، فاجر ہو، وہ اہل بیت اطہار کی امامت نہیں کر سکتا۔ زیاد ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے سروں کو کوفہ کے کوچاؤ بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہدائے کرام کے سروں اور اسیران اہل بیت کو شمر ناپاک کی ہمراہی میں دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک امام علی مقام اور اہل بیت کو اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ یزید نے پھر سر امام علی مقام کو اور اہل بیت کو امام زین العابدین کی ہمراہی میں مدینہ طیبہ بھیج دیا اور وہاں پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کیا گیا یا آپ کے برادر اکبر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس دردناک واقعات سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رنج پہنچا اور آپ کے قلب مبارک کو جو صدمہ پہنچا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ قیاس سے باہر ہے۔ امام احمد و بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سنبل معنبر و گیس ہوئے معطر بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کی ہے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کا خون اس شیشے میں جمع کر رہا ہوں، آج صبح سے میں یہ خون اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ کو اور وقت کو یاد رکھا۔ جب بعد میں خبر آئی اور وقت کو ملایا گیا تو وہ وہی وقت تھا جس وقت امام علی مقام کو شہید کیا گیا۔ حاکم نے بیہقی
میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی، انہوں نے بھی اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک و ریش اقدس گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ عرض کی ہمارے ماں باپ ہم سب آپ پر قربان ہیں میرے آقا، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا امام حسین کے مقتل میں گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیہقی و ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے خون سے بھرے ہوئے تھے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بیہقی و ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ بیہقی نے ام حبان سے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا اور 3 روز کامل اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران یعنی غازہ ملا اس کا چہرہ جل گیا۔ فرماتے ہیں بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون نظر آتا تھا۔ بیہقی نے حمید بن مرہ سے روایت کی کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اونٹ پایا، امام کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا اور اس کو پکایا تو وہ گوشت اندرائن کی طرح کڑوا ہو گیا، ایسا کڑوا ہوا کہ کوئی اسے کھا نہ سکا۔ ابو نعیم نے سفیان سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میری دادی نے خبر دی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن میں نے دیکھا کہ کسم راکھ ہو گیا اور گوشت آگ ہو گیا، گوشت جو تھا وہ آگ بن گیا۔ بیہقی نے علی بن مسہر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں امام علی مقام کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی، کئی روز آسمان رویا یعنی آسمان سے خون برسا۔ بعض مورخین نے کہا کہ 7 روز تک آسمان خون روتا رہا، اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں، اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی کپڑے کے پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی، کپڑا پھٹ گیا لیکن اس کی سرخی نہ گئی۔ ابو نعیم نے حبیب بن ابن ثابت سے روایت کی کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس طرح نوحہ خوانی کرتے ہوئے سنا، اس جبین کو نبی نے چوما تھا، امام علی مقام کی پیشانی مقدس کو پیارے آقا نے چوما تھا، اس جبین کو نبی نے چوما تھا، ہے وہی نور اس کے چہرے پر، اس کے ماں باپ برترین قریش اور اس کے نانا جہان سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے سوائے آج کے دن جنوں کو نوحہ کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ سرکار کی وصال پر جنہوں نے نوحہ خوانی کی اور اس کے بعد امام علی مقام کی شہادت پر وہ نوحہ خوانی کرتے ہوئے نظر آئے۔ فرماتے ہیں جب آج ام المومنین ام سلمہ فرماتی جب میں نے آج یہ سنا تو میں سمجھ گئی کہ میرا فرزند حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ میں نے باہر اپنی کنیز کو بھجوا کے جب خبر منگوائی تو واقعی یہ اطلاع ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، اور پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسوں غریبوں کو۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر نے منہاج بن عمرو سے روایت کی، وہ کہتے ہیں میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی نیزے پر لیے جاتے تھے اس وقت میں دمشق میں تھا،
سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے آیت کریمہ پڑھی یعنی اصحاب کہف و رقیم اللہ کی نشانیوں میں سے اچنبا تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو، زبان مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور امام نے فرمایا اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کو نیزے پر لے کر کے پھرنا تعجب خیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور در حقیقت بات یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا، اصحاب کہف پر ظلم کرنے والے کافر تھے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے مہمان بنا کر بلایا اور پھر آپ کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کی، آپ پر پانی بند کیا، بے وفائی کی، اور آپ اور آپ کے کنبہ قبیلہ کو، آل و اصحاب کو شہید کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے قیدی بنا لیا، سر مبارک شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سالہ سال کے طویل خواب کے بعد بولے، یہ ضرور تعجب خیز ہے، مگر سر مبارک امام علی مقام کا تن سے جدا ہو جانے کے باوجود کلام فرمانا اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو نعیم نے روایت کی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب بد نصیب کوفی سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ایک پڑاؤ پر بیٹھ کر شربت خرما پینے لگے، اس وقت ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اس نے خون سے یہ شعر لکھا۔ یہ بھی یعنی اس کا خلاصہ وہی تھا کہ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی؟ کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ بھی منقول ہے کہ ایک منزل میں جب اس قافلے نے قیام کیا، وہاں ایک گرجا تھا، گرجا کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر امام علی مقام کا سر اقدس اپنے پاس لے لیا، عطر لگایا، غسل دیا، ادب و تعظیم کے ساتھ وہ راہب ساری رات امام علی مقام کے سر اقدس کی زیارت کرتا رہا، روتا رہا، رحمت الہی کے جو انوار امام علی مقام کے سر اقدس پر نازل ہوتے تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ یہی اس راہب کے صبح کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اشقیاء نے، یزیدی بدبختوں نے جب دراہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیاں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب کے سب ٹھیکریاں بن گئیں۔ ان کے ایک طرف آیت کریمہ تھی، ترجمہ ہے خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور دوسری طرف تھا اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ غرض زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا، تمام دنیا امام علی مقام کی شہادت اور آپ کے رفاقہ کی شہادت سے رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام علی مقام کے دن آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے نوحہ خوانی کی۔ اللہ اکبر۔ جنات بھی نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ اس حادثہ قیامت نما سے کیسی مصیبت عاشقان اہل بیت کے اوپر آئی، وہ رو پڑے۔ فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سردار قریش امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے دشت میں رکھا گیا۔ وہ فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھا ہوا۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اس طرح رکھے جائیں اور وہ خشک ہو۔ اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یزید کی رعایا بھی بگڑ گئی اور ان سے یہ نہ دیکھا گیا۔ اس پر اس نابکار نے
ظاہری طور سے شرمندگی کا اظہار کر دیا، مگر یہ شرمندگی اپنی جماعت کو قبضے میں رکھنے کے لیے کی تھی تاکہ وہ بغاوت نہ کر بیٹھیں۔ دل تو اس ناپاک کا اہل بیت کرام کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے گئے اور آپ کے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم اس قدر کیا گیا، لیکن امام علی مقام اور آپ کے رفقا تھے کہ وہ صبر و رضا کے امتحان میں ثابت قدم رہے، راہ حق میں مصیبتیں اٹھائیں جو آپ لوگوں نے اس کا تصور کرنے سے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جانبازی ہے، اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت اور استقلال کی بہترین مثال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قاعدگیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا، اور اس کی اس کجروی پر اور گمراہی پر امام حسین صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے حضرت امام کی شہادت اس کے لیے خوشی کا سبب بنی معاذ اللہ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید کھل کر کھیلا، طرح طرح کے گناہوں کا بازار گرم ہو گیا، زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب دھڑلے سے رائج ہو گئے، نمازوں کی پابندیاں اٹھ گئیں، تمرد و سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا بھاری لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا، حملے کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العظمت للہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم ہم سائگان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیے، وہاں کے ساکنین کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ اکرام کو شہید کیا، اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 کو شہید کیا، لوگوں کو قید کر لیا، ان کے ساتھ ایسی ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، گھوڑوں نے لید کی، وہاں پر گندگی کی گھوڑوں نے، مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، صرف حضرت سعید ابن مسیب وہاں پر مجنون بن کر حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن غسیل الملائکہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کی ناشائستہ حرکتیں اس انتہا کو پہنچی کہ ہم ڈرنے لگے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ معظمہ پہنچا، اور مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجیق سے پتھر باری کی، سنگ باری کی۔ منجیق ایک آلہ ہے، اس میں رکھ کے جب پتھر پھینکتے ہیں تو وہ بہت دور تک جا کے گرتا ہے، اس کی مار بہت سخت ہوتی ہے۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر گیا۔ بتاؤ وہ مطاف، وہ صحن جہاں پر حاجی طواف کرتے ہیں، وہ اس سنگ باری سے بھر گیا۔ اللہ اکبر! اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے، کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اس میں اس دبا کے سینگ بھی تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے آیا تھا، وہ بھی جل گئے، اور حضرت اسماعیل اور کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا، اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ وہ بدنصیب 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر شیطنت کر کے 15 ربیع الاول 64 ہجری کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص
ملک شام میں 39 سال کی عمر میں ہلاک ہو گیا۔ ہنوز قتل جاری تھا، ابھی یزیدی قتل و غارت گری کا سلسلہ بڑھائے ہوئے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو خبر پہنچی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ تمہارا طاغوت جو ہے وہ مارا گیا۔ لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف مائل ہوئے، وہ ذلیل و خوار ہوئے یزیدی، اور لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہونے لگے۔ اہل مکہ کو ظالم یزیدیوں کے شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، یمن و عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ اہل مصر اور شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر 64 ہجری میں بیعت کی۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے مرتے دم تک بیماری میں مبتلا رہا، سلطنت کے کاموں پر کوئی نظر نہ ڈال سکا۔ 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں وہ مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ بنا دے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، میں نے خلافت میں کوئی مٹھاس نہیں پائی، تو میں اس کڑواہٹ میں کسی اور کو کیوں مبتلا کروں۔ اس نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک قائم مقام ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید سخفی نے عمرو بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے دریافت کیا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ تب گھر میں بیٹھ گیا، خلوت نشین ہو گیا، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں گئی جس کی لالچ میں فرزند رسول جگر گوشہ بطول کو قتل کیا، ان میں قبیلے پر ظلم و ستم کو اس نے پہاڑ توڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام کی شہادت کے روز وہ کیوں دستبردار نہ ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ امام علی مقام کے بھائی کے پاس بھیج دیے اور شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے روندوا دیا، جس سے اس کے سینہ اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شمر حضرت امام علی مقام کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعد اس لشکر کا کمانڈر تھا جس نے حضرت امام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آج ان ظالمان ستم شعار و مغروران ناوکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص ملامت کر رہا ہے اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی ذلت و رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کو اس کارنامے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کارنامے پر اسے مبارکباد دی۔ اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شمر نابکار، اے شمر نابکار، شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی۔ اے تشنگانے خونے جوانانے اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ قبر کو تمہاری جاں ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے مردودو، تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان،
تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون میں سر کٹ گئے، امان نہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی۔ اس کے بعد مختار نے ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو جو شخص عمرو بن سعد کے ساتھ شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما اب بھاگنا شروع ہوئے بصرہ کی طرف۔ مختار کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا وہاں پر ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولید بن یزید یہ وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام کا سر اقدس تنے مبارک سے جدا کیا تھا، یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ پہلے مختار نے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر اسے سولی پر چڑھا دیا اور اس کے بعد آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ میں ہلاک کر دیا۔ عبداللہ ابن زیاد یزید کی طرف کوفہ کا والی اور گورنر کیا گیا تھا، اسی بدمہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئی تھی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب تھا تو ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ کو 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھیجوایا۔ مختار نے دارالامارت گورنر ہاؤس کوفہ کو آراستہ کیا، سجایا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ ہٹوایا جہاں اس بدبخت نے امام علی مقام کے سر اقدس کو رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ دیکھ لو، حضرت امام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصلت ابن زیاد کو کس رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا، اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں آج اس بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ حدیث شریف سنیے قاتلان امام کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتنے سے گھس کر اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر اندر رہنے کے بعد اس کے منہ سے باہر نکلا۔ اسی طرح اس سانپ نے 3 بار کیا، اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ جتنے امام علی مقام کے قاتل تھے وہ برا انجام ان کا ہوا، طرح طرح کی اذیتوں کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندوا دی گئیں۔ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 70,000 بدبخت مارے جائیں گے۔ وہ پورا ہوا۔ دنیا پرستاران سیاہ باطن و مغروران تاریخ بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے تھے، تخت و تاج کے لالچی تھے کہ حضرت امام ہی ان کے اس مقصد میں رکاوٹ ہیں۔
امام نہ رہیں تو انہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو توقعات ہیں، سب پوری ہو جائیں گی۔ لشکریوں کو بھاری بھاری انعام کی لالچ دی گئی تھی، سرداروں کو بڑے بڑے عہدوں کی اور حکومت کی لالچ دی گئی تھی۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھنچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام کا وجود ہی دنیا کے عیش و آرام میں ان کے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ نہ ہو تو تمام کرۂ زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے یزیدیوں کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے، مگر ظلم کے انجام اور قہر الہی کی تباہ کن بجلیوں اور درد رسیدگانے اہل بیت کی جہاں برہم کن آہوں سے ان کی تاثیرات سے وہ بے خبر تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء اتنی جلدی رنگ لائے گا، یزیدی سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام علی مقام میں شریک ہوا طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا جائے گا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی یزیدیوں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت اس دن ان کے کچھ کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ان کے گھر لوٹے جائیں گے، انہیں سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں لوگ ان پر تف تف کریں گے۔ ہلاکت پر ان کی خوشی منائی جائے گی۔ مارے گئے جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، لیکن وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح وہاں سے بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانا مشکل ہوگا۔ جہاں پائیں گے وہاں پر مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ مسلمانوں، صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حمایت حق کے لیے ہے۔ اس راہ کی تمام تکلیفیں عزت ہے، اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان علی کا بچہ شیر بن کر میدان میں آیا، مقابل سے اس کی نظر بھی نہ جھپکی، دم آخر تک مبارش طلب کرتا رہا، اور جب نامردوں کے ہجوم نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی اس کے پائے ثبات و استقامت میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ اس نے میدان سے باغ نہ موڑی، حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اپنے دعوے سے دست برداری نہ کی، مردانہ جانبازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا، حق و صداقت کا ناقابل فراموش درس دیا اور ثابت کر دیا کہ فیوز نبوت کے پردوں سے حقانیت کی تجلیاں ان پاک باطنوں کے رگو پے میں ایسی جاگزی ہو گئی ہیں کہ تیر و تلوار اور تیر و سنا کے ہزاروں گہرے گہرے زخم بھی انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ آخرت کی زندگی کا دلکش منظر ان کی چشم حق کے سامنے کھنچا ہوا تھا۔ وہ دنیا کی آسائشوں کو بے اتفاقی کی ٹھوکروں سے مار کر آخرت کے انعامات کی طرف لو لگائے ہوئے تھے۔ حضرت حجاج بن یوسف کے وقت میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر قید کیا گیا۔ آپ کے عاشق حضرت زہری نے دیکھا کہ امام علی مقام امام زین العابدین کو حجاج نے قید کر لیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے اے نواسۂ رسول، میری تمنا یہ تھی کہ آپ کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا؟ ارے ہم تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہم اس پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ اور اس چیز میں جب آدمی مشقت سے گزرتا ہے تو اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے اتنا فرمایا اور ہتھکڑیوں سے ہاتھوں کو اور بیڑیوں سے پاؤں کو باہر کر دیا۔ یہ امام زین العابدین کا اختیار۔ آج ہمارے آپ پر بھی آفات و مصائب کے معاملات منڈلا رہے ہیں، ایسے موقع پر امام زین العابدین اور کربلا کے مظلومین کی روحیں ہمیں سہارا دے رہی ہیں، ہمیں حوصلہ دے رہی ہیں، ہمیں ڈھارس دے رہی ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنی غربتی سے گھبرا کر کے، ہمیں اپنی مجبوریوں سے گھبرا کر کے، اللہ نہ کرے کسی طرح کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ جان دینا ہے تو اسلام پر دینا ہے۔ یہ امام کی روح پاک درس دے رہی ہے۔ حالات نازک ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں، دل رونے لگتا ہے۔ لہٰذا اے امام علی مقام کے شہدائیوں،
امام زین العابدین آخرت کے عذاب سے ڈر رہے تھے، اور ہم تو گناہگار ہیں، ہم کیوں نہیں ڈرے؟ لہذا چاہے کیسی ہی غریبی آ جائے، کیسی ہی مجبوری آ جائے، اسلام کی عظیم دولت سے منہ نہیں موڑنا۔ دوسرا یہ امام علی مقام نے کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگستان میں نماز وقت پہ ادا کی۔ ہم حسینی ہیں، ہم بھی اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے امام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ ہم حسینی ہیں، ہم بھی جو حسینی امام ہوگا اسی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ جو حسینی نہیں ہوگا ہم اس کے امام نہیں بنائیں گے۔ فسق و فجور، لہو و لعب، حرام روزی، شراب، جوا، سٹا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ ان میں پڑھ کر آدمی اپنے آپ کو ایسی تباہی میں مبتلا کرے گا کہ صرف وہ برباد نہیں ہوگا، اس کے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ امام علی مقام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کو اپنا لو۔ امام علی مقام کی روح تم سے خوش ہو جائے گی۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو امام علی مقام کی قربانیوں کا احساس کرتے ہوئے اسلام و سنیت پر ثبات و استقامت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں یا زندگی میں کبھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عشرہ محرم میں 2 میتیں ہوئیں، ایک سیدہ بھی مرحومہ کی اور ایک ہمارے یار محمد بھائی کی۔ مولا تبارک و تعالیٰ شہداء اسلام کے مقدس خون کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔